MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقال في الأرض الله الله. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم موت العالم موت العالم أو كما قال عليه الصلاة والتسلیم. معزز سامعین، بزرگ اور دوستو، نوجوانان اسلام، حضرات علماء کرام، ابھی آپ حضرات کے سامنے عزیز محترم مولانا افسر صاحب نے جو باتیں کہی ہیں، صحیح معنی میں اس کا قابل نہیں ہوں. حسن ظن رکھتے ہیں، انہوں نے کہہ دیا، لیکن اتنا بڑا خطاب، اتنا بڑا لقب، یعنی کہ سمجھ لیجئے جس طرح چاند کو چراغ دکھانے کے مثل ہو جاتا ہے. بہرحال میں اس کا قابل نہیں ہوں، اتنے بڑے تعریف کی میں قابل نہیں ہوں. بس علماء نے چن لیا آپ کو حسن ظن کی وجہ سے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی جو ذمہ داری اپنے سر پر ہے اور اللہ نے دیا ہے، اسے بحسن خوبی انجام دیتے رہوں. بزرگ اور دوستو، یہ پروگرام برائے ایصال ثواب کے نام سے جس طرح بتلایا گیا ہے، والد محترم کے ابھی مولانا افسر صاحب نے بتلایا، انہی کے سلسلہ میں یہ پروگرام منتخب اور منعقد کیا گیا ہے. ہم لوگوں نے منع کر دیا تھا کہ نہیں، ہم شرکت نہیں کریں گے پھر، لیکن بہت مولانا عباس بھائی اور افو بھائی وغیرہ کہنے کی وجہ سے، مولانا افسر بھی مجھے کہے تھے اس دن مہلدر پور میں. بہرحال یہ اللہ کی قدرت ہے، ہمارا نہیں کرنے کو آپ کہاں کرنا، ہم لوگ پھر یہاں حاضر ہو گئے. یہ اللہ ہی سمجھتا ہے. آپ لوگوں سے بہت ہر شخص جتنے آج آئے ہیں، وہاں پر آج کچھ ہماری میٹنگ بھی تھی. ہمارا بیبل پور 14 محلہ میں گرچہ نہیں ہے، لیکن 14 محلہ سے کم بھی نہیں ہے. بیبل پور 14 محلہ میں نہیں ہمارے، لیکن 14 محلہ سے کم بھی نہیں ہے. محبت کرنے میں 14 محلے سے بھی آگے بڑھے ہوئے الحمدللہ. ہماری ایک میٹنگ بھی تھی آج، جو حضرت والد محترم کے شائن احسان ایک بیادگار جلسہ منایا جائے، جس میں ابن قدیم نے پہلے ہی ہم سے رابطہ کیا تھا. تو ابن قدیم کو بھی جوڑا گیا تھا اور 14 محلہ کے سرداران، نائب سرداروں کو بھی کہا گیا تھا. بہت سارے لوگ معذرت سے نہیں آ پائے. یہاں بیبل پور بھی میں نے کہا تھا، ہمارے عباس صاحب کا فون تھا، آپ کے سردار، نائب سردار جو بھی ہیں، آپ لوگ تشریف لائیے یہاں. انہوں نے کہا میری طبیعت خراب ہے، لیکن مجھے امید ہے جس دن والد صاحب کا جنازہ وہاں رکھا ہوا تھا، بیبل پور والے جلدی پہنچے تھے، بہت جلدی. یہ بچے صاحب میں آپ کا نام یہ ہے، سامنے بیٹھے ہیں یہ لوگ، عمر افسر وغیرہ. تو ہم لوگوں نے پانی کا انتظام کرنے کے لیے ہم بات کر رہے تھے، وہیں ہمارے کمال اور میں دونوں بات کر رہے تھے کہ پانی کا انتظام. انہوں نے کہا کہ مولانا پانی کا انتظام ہم کریں گے. انہوں نے ذمہ لیا تھا. یہ محبت کی علامت ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. جانا سب کو ہے دنیا سے، لیکن کسی کا جانا بہت دنوں تک ستاتا ہے. کوئی نہیں جائے گا، سب جائیں گے. حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو ایک طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لنگی تلوار لے کر مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے تھے. اگر کوئی کہے گا کہ محمد دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو میرے اس تلوار سے بچ نہیں پائے گا، میں اسے قتل کر دوں گا. ادھر حضور پاک کا صدمہ کہ حضور پاک دنیا سے جا چکے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق بڑے ٹھنڈے مزاج کے تھے. وہ مسجد نبوی میں گئے، حضرت عمر کو جھنجھوڑ کر کہا کہ بیٹھو یہاں پر. حضرت عمر بیٹھے کہ عمر کیا کہہ رہے تم؟ سن لو، اگر کوئی محمد کو معبود سمجھتا ہے
کوئی محمد کو معبود سمجھتا ہے وہ سن لے اس کا معبود فوت ہو چکا. مطلب یہ ہے کوئی محمد کو معبود سمجھنے کا مطلب ہے کہ خدا سمجھنے کا. ہم عبادت کرتے ہیں جس کی اسے معبود کہا جاتا ہے, جو عبادت کرتے ہیں اسے عابد کہا جاتا ہے. اگر کوئی حضور پاک کو معبود سمجھتا ہوا ہے تو اس کا معبود ختم ہو چکا, مر چکا. جو معبود رہے گا کبھی مرے گا نہیں. جو جس کی عبادت کی جائے گی وہ کبھی نہیں مر سکتا. مرنے کی بات تو دور کی بات ہے, اونگ تک نہیں آ سکتی. وہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی. تب حضرت عمر کے بات سمجھ میں آئی, ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ واقعی حضور پاک دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں. جانا بہت ساری جاتے ہیں لوگ, لیکن کسی کا جانا بہت دنوں تک یاد رہتا ہے, ستاتا ہے. ہر آدمی, ہر محلہ والے کی زبان پہ یہی ہے کہ حضرت ہمارے محلہ والوں سے بہت محبت کرتے تھے, ہم لوگوں سے بہت محبت کرتے تھے. جب وہاں لاش رکھی ہوئی تھی گھروں کے اندر تو ہم لوگوں نے کہا کہ دیکھیے غیر محرم عورتیں آ رہی ہیں, ان کو نہیں دکھایا جائے. بہت اہتمام سے ہم لوگ وہاں رکھ رہے تھے. یہ عورتیں بہت رو رہی تھی کہ کیا کریں گے, ہم کو بھتیجی کسی کی بہو بہت محبت تھی, حضرت مولانا دکھا دیجئے. ہمارے ایک جو قمرون بو ہے, ہماری ایک ہے, وہ ابا کی نتنی ہوگی, سلیمہ بو ہے, قمرون بو ان کی بیٹی, وہ دیکھنے میں ڈانٹ دیا. میں کہہ کر بالکل میں تمہاری بھانجی ہوں ماما, آپ مجھے کیوں روک رہے ہیں. کہ عالم کا جنازہ ہے, لاش ہے, ہم دیکھنے آئے ہیں, محبت سے آپ مت روکیے. کہ بھائی جہاں تک وہ ممکن کر کے ہے تو روکیے. اب بہنوں کو دکھاتے ہیں, آدمی آگے دیکھ لیتے ہیں, ہم کیا کر سکتے ہیں. اس سے میرے محبت کی یہ علامت ہوتی ہے. حدیث پاک میں نے پڑھی ہے کہ لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ. قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ کا نام لینے والا دنیا میں موجود ہو. موت العالم موت العالمہ, عالم کا مرنا ایک عالم کا مرنا ہے, ایک عالم کا مرنا ہے. عالم کا مطلب ہے کہ دنیا مر گا یہ نہیں. کسی بھی عالم, کسی بھی علماء, پورا اڑیسہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس دن کسی کے آنکھ سے آنسو نہ آیا ہو, اس طرح کی بات نہیں ہے. ہر لوگ رو رہے تھے, ہر لوگوں سے محبت تھی, رو رہے تھے. اور سبھی کے زبان پہ ہی تھا, سبھی کے زبان پہ ہی تھا. کیا تھا کہ ہم سے زیادہ محبت, ہم سے زیادہ محبت, ہم سے زیادہ محبت. بہرحال وہ اللہ کو پیارے ہو گئے, دنیا سے جا چکے ہیں, دنیا سے جا چکے. ہر سلسلہ جاری رہے گا. آج ان کی باری ہے, کل ان کی باری ہے, کل اور کوئی, کل اور کوئی. سبوں کی باری وقت پہ اللہ تعالیٰ مقرر کر چکا ہے. ایک تو رزق سے تعلق کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو کس کو کتنا رزق ملے گا اللہ تعالیٰ پہلے سے مقرر کر دیتا ہے, اور کب مرے گا, کہاں مرے گا, وہ بھی اللہ تعالیٰ رزق متعین کر دیتا ہے. دونوں چیز اللہ کے ہاتھ میں اللہ مقرر کر دیتا ہے پہلے سے. یہ چیز اللہ مقرر کرتا ہے. ایک باتیں میں آپ کو بتاتا چلو. یہاں پر آدمی بیمار ہوتا ہے, آدمی بیمار ہوتا ہے. حدیث پاک اور ترمذی کی روایت میں ہے کہ بیمار آدمی جس کو اللہ قبول کرتا ہے اس کو بیماری دیتا ہے. جسے اللہ قبول کرتا ہے بیماری اسے اللہ دیتا ہے, اور اس کو گناہوں سے پاک صاف کرتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بیماری دے دیا, اللہ اتنا تھے, بیماری نہیں. کل قیامت میں, آخرت میں لوگ یہ تمنا کریں گے, جو بیماروں کا درجہ اللہ دے گا وہ یہ تمنا کریں گے کاش دنیا میں ہمیں اللہ تعالیٰ ہمارے بدن کو کینچی سے کاٹ دیتا, ہمیں منظور تھا.
تاکہ یہ مرتبہ ہمیں یہاں آخرت میں مل جاتا، آخرت میں مرتبہ یہاں مل جاتا۔ یہ بہت ہی بڑی چیزیں ہیں، بڑی باتیں، ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے اس چیز میں۔ بہرحال دنیا سے رخصت ہونا ہے، رخصت ہوئے ہر آدمی کو جانا ہے، جواب اللہ کے پاس دینا پڑے گا، اللہ تعالیٰ کے پاس جواب دینا ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ اپنا وقت پورا کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ وقت پورا مکمل کرنے کے بعد دنیا سے انسان جائے گا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو بہت ساری چیزیں دے کر آزماتا ہے، کسی سے چھین کر آزماتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ کبھی بھوک دے کر آزماتا ہے، کبھی خوف دے کر آزماتا ہے، کبھی مال کی کمی دے کر آزماتا ہے، کبھی زیادہ دے کر آزماتا ہے۔ جس کو مال کی کمی دیتا ہے تو اللہ یہ سمجھتا اس کی آزما رہا ہے کہ میں مال نہیں دیا ہوں، واقعی طور پہ یہ میرا شکر گزار ہے یا نہیں، اور جس کو مال دیا ہوں وہ کہاں تک شکر گزار ہے۔ کبھی مال دے کر آزماتا ہے، کبھی مال لے کر آزماتا ہے۔ بزرگ اور دوستو، یہ اللہ کا فیصلہ، اپنے وقت میں ہر چیز، ہر وقت ہر چیز اللہ کا فیصلہ مقدر میں لکھا ہوا ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں۔ والد محترم ایک واقعہ بیان کرتے تھے برابر کہ ابراہیم بن آدم علیہ الرحمہ بہت بڑے بزرگ، بڑے بادشاہ تھے، بادشاہ وقت تھے، بہت بڑے بادشاہ تھے۔ جب بادشاہ تھے تو ایک دن ابراہیم بن آدم اپنی ایک نوکرانی سے کہا کہ جا کر بستر لگاؤ۔ نوکرانی تھی، بستر لگا رہی تھی۔ جب بستر لگائی تو اپنا ہاتھ ذرا اور ڈولنب والے گدی پہ ذرا ہاتھ مارا، بڑا آرام لگا، اور ذرا اس گدی پہ اس نے، وہ نوکرانی جو تھی لونڈی بیٹھ گئی۔ جب بیٹھ گئی تو بڑا اچھا لگا، سوچنے لگی کہ ذرا لیٹ کر دیکھو، تو پھر لیٹ گئی۔ جب لیٹی تو آنکھ لگ گئی اس کی، 2-3 گھنٹہ سوئی اسی گدی پہ۔ ادھر بادشاہ ہے، اب تک نوکرانی نہیں آئی، بستر لگا کر غصے میں بھر گئے۔ جب دروازہ کھول کر اندر جاتے ہیں، دیکھا کہ نوکرانی ایک بادشاہ کے بستر پہ لیٹی ہوئی۔ برداشت نہیں ہوا، غصے میں بھر گئے، اپنا چابک نکالا، اس لونڈی کو مارنا شروع کیا۔ لونڈی کو مارتے تھے، بادشاہ جتنا مارتے تھے اتنا ہی وہ ہنس رہی تھی، اتنا ہی ہنس رہی تھی۔ مارتے مارتے تھک گئے، تھک جانے کے بعد کہا نوکرانی سے، لونڈی سے کہا، آخر میں کہا کہ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ میں تجھے مار رہا تھا، بجائے رونے کے تو ہنس کیوں رہی تھی؟ کہ حضور ایک بات عرض کرتی ہوں، بڑے ادب سے عرض کرتی ہوں، دیکھیے میں ذرا سے ہاتھ ماری تو مجھے اچھا لگا، بیٹھی، اور بیٹھنے کے بعد ذرا سے لیٹی تھی تو میری آنکھ لگ گئی، 4 گھنٹہ سو گئی، تو اس 4 گھنٹے پہ سونے پہ مجھے یہ مار ہو رہا ہے۔ میں وہ سوچ رہی ہوں جو انسان اس پہ ہمیشہ سوتا ہے، اس کا کل قیامت میں کیا حال ہوگا۔ یہ لونڈی تھی، جب بات کہی کہ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت
پرواز مگر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. یہ بات جب لونڈی کے زبان سے نکلی بادشاہ نے کہا کہ اب اس گدی کو چھوڑ دیا اور چھوڑ دینے کے بعد کہا توبہ کیا. اس دن سے ابراہیم آدم جو بڑے بادشاہ تھے وہ ابراہیم علیہ الرحمہ بن گئے. بزرگ اور دوستو نہ مال و دولت ہمارے ساتھ جائیں گے نہ کچھ ساتھ نہیں جائیں گے. بتائیے تو صحیح کون کہا تھا آپ کو کہ مولانا جلال کے جنازے میں آپ کوئی کہا تھا آپ کو؟ کوئی نہیں کہا. پورا اڑیسہ حاضر ہو گیا. اڑیسہ حاضر ہو گیا. کیوں حاضر ہو گیا؟ حاضر کیوں ہو گیا؟ کسی نے بلایا تھا کہ آپ کو جنازے میں آئیے؟ نہیں بلایا کسی نے. لیکن لوگوں نے دیکھا کہ اتنا بڑا مجمع جنازے میں شاید آج تک کسی کا جنازے میں ہوئی نہیں ہے اڑیسہ کے اندر. باہر تو ہے. بہرحال یہ صرف انہوں نے جو کام کیا ہے وہ اپنے زندگی کو اللہ کے لیے وقف کر دیے تھے, قوم کے لیے وقف کر دیے تھے. ہمارے گھروں میں انہوں نے کہہ رکھا تھا کہ گھر کا کوئی کام کاج ہوگا اگر میں اس میں رہوں گا, میری قوم کی جب کوئی بات آئے گی تو مجھے کوئی نہیں روکے گا, میں گھر سے نکل کر چلا جاؤں گا نکل کر. انہوں نے کہا رکھا تھا. اسی لیے بزرگ اور دوستو یہ ان کی ظرف تھی. حالانکہ ان کے سابقات مولانا اسماعیل صاحب علیہ رحمہ کے ساتھ زیادہ پڑھتا تھا. آپ لوگ تو سچ بعد میں ہے, ہم لوگ سب سنتے تھے. لیکن بہت ساری چیزوں میں کوئی کمپرمائز نہیں ہوتا تھا. عباس بھائی ہیں سب جاتے تھے انصاف وغیرہ میں جانتے رہیں گے, چاہے وہ مسلک کے اعتبار سے ہو چاہے کسی بھی اعتبار سے ہو. جماعت اسلامی نے حملہ کیا, یہ ان کا ظرف تھا کہ یہاں سے انہیں بھگا کے اڑیسہ سے حیدرآباد بھیج دیا. جماعت اسلامی کو یہاں سے بھگا کر حیدرآباد انہیں واپس جانا پڑا, یہاں نہیں رہ پایا جماعت اسلامی. بزرگ اور دوستو یہ ان کا ظرف تھا, انہیں اپنی زندگی کو وقف کر دیا, جس کی وجہ سے آج آپ نے دیکھا کہ ہر آدمی ہر جگہ جگہ قرآن ختم کہیں ہو رہا ہے, کہیں لا الہ الا اللہ کا ورد ہو رہا ہے, کہیں مسجدوں میں احسان ثواب کیوں ہو رہا ہے؟ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ نماز روزہ پڑھ لیں بس وہی کافی نہیں. خلق خدمت, مخلوق کی خدمت بہت بڑی چیز ہے. چاہے وہ انسان ہو چاہے کوئی جانور بھی ہو. آپ جانتے ہیں ایک آدمی کی بخشش ہوتی ہے, ایک آدمی کی بخشش ہوتی ہے, ایک پیاسے کتے کو عورت کو پانی, عورت کی فاحشہ عورت کی بخشش ہوتی ہے پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے, اور ایک دیندار عورت کی جہنم ہوتی ہے, عورت کی جہنم ہوتی ہے اپنے گھر میں بلی پالی ہے اس کی خبرگیری نہیں کرنے کی وجہ سے. مخلوق کی خدمت یہ بہت بڑی چیز ہے, بہت بڑی چیز ہے. اسی لیے ہمیشہ میں 2-3 چیز بات کے لیے بس میں کہا تھا 10-15 منٹ بولوں گا, کیونکہ آج میٹنگ بھی تھی, تھکے ہوئے بھی ہم لوگ. آپ لوگوں کی محبت مجھے کھینچی ہے. مولانا افسر نے بھی اس دن کہا تھا اور ابو بھائی بھی کہے تھے, عباس بھائی بھی کہے تھے, صرف محبت کھینچی میں آ گیا, ورنہ میں کہا تھا جاؤں گا جلدی 2-4-5 بات کر کے آ جاؤں گا. بہرحال میری آپ سے یہی درخواست ہے کہ جس طرح حضرت امیر شریعت کے وقت میں آپ لوگ مدرسہ سے محبت کرتے تھے, میری آپ سے درخواست یہی ہے کہ ہمیشہ اسی طرح محبت کرتے رہیں گے, انشاءاللہ کرتے رہیں گے. مجھے امید ہے, اور آپ لوگوں سے کیوں انہیں امید نہ ہو, اور اس لیے کہ آپ لوگ فدائیوں میں ہیں, انشاءاللہ آپ ویسے ہی محبت کرتے رہیں گے ہر چیز, ہر اعتبار سے. اس کا مطلب یہ سمجھیں کہ پیسہ نہیں, دعا بھی کر دیجئے ہمارے حق میں, وہی بہت بڑی بات ہو جائے گی. ہم اسی کے محتاج ہیں. بزرگ اور دوستو ایک بار کلمے کا ورد کر لیجئے. والد صاحب برابر پڑھاتے تھے, اور مولانا سائی صاحب کے ہمیشہ یہ دونوں بزرگان دین کا اپنے تقریر میں لوگوں کو سلام اور کلمہ
ہمیشہ پڑھاتے تھے تاکہ پڑھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دنیا کی نہ خواہش ہے مجھ کو، کیوں مانگو خدا سے مال و زر، جانا ہے مجھے اس دنیا سے، میں جاؤں گا آخر کیا لے کر، جب جانے حزیتن سے نکلے اور روح میری آئے لب پر، اللہ کرے آئے اس دم ہونٹوں پہ کلام الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بزرگ اور دوستو، حضرات علماء کرام باقی ہیں، میں زیادہ بولنا بھی مناسب نہیں سمجھتا ہوں، بس آخر میں یہی آپ حضرات سے دعا کروں گا کہ جب بھی آپ مسجد میں آتے ہیں، دیکھیے ایک بہت سستا سندر چیز میں آپ کو بتاؤں، علماء کرام بیٹھے ہیں، قل هو اللہ احد 3 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک قرآن ختم کا ثواب ملتا ہے نا نہیں؟ علماء بیٹھ کیا ہے 3 مرتبہ پڑھیے قرآن ختم کا ثواب ملے گا۔ کہیں بھی آپ رہیں صرف آپ اور دعا کیجئے، دیکھیے 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لیجئے، اور پڑھنے کے بعد پوری ساری امت کو بخش دیجئے، ساری امت کو، اور دوسری انبیاء کی امت کو بھی بخشیے جو اس حق پہ ہیں۔ تو کتابوں میں آتا ہے کہ آپ جو پڑھے ہیں اس نیکی کا ثواب تو ملے گا آپ کو، وہ تو ملے گا آپ کو، ہر بدلے ایک نیکی ملے گی، لیکن جس کو آپ ثواب بخش رہے ہیں کتابوں میں آتا ہے کہ اس کا پلٹ کر آپ کو ہر نیکی بدلے ثواب ملے گا۔ تو کتنے امت، کتنے لوگوں کو آپ بخش رہے ہیں، کوئی منہ سے آپ کا منہ بھی گھسے گا نہیں، کیا یہ ثواب بخشنے منہ گھس جائے گا کیا؟ نہیں، تو آپ ادھر بخش رہے ہیں، ذرا سے منہ سے کہے اللہ میں ایک قل هو اللہ پڑھا، یہ ایک کا ثواب پوری امت کو بخش دے، ان کا ثواب بھی لوٹ کر آپ کو ملے گا، تو بہت بڑا ثواب ہم ہی پائیں گے، ہم ہی فائدے ملیں گے۔ اس لیے کبھی بھی چلتے پھرتے بیٹھتے مسجد میں بیٹھے، آپ بیٹھے مسجد میں، اور مسجد میں ہمارے یہاں کا رسم بہت خراب ہے، جہاں مسجد میں آئیں گے باتیں کرنا شروع کر دیں گے، ہر مسجد کی مسجد میں ہوتا ہے، بہت غلط بات ہے، بہت غلط بات ہے۔ مسجد میں آئیں باتیں کریں، کہ مسجد جو ہے یہ پورے دنیا کے سب سے بہترین جگہ ہے، یہاں باتیں نہ کریں، مسجد میں داخل ہوئیے، اعتکاف کی نیت کریے، کہ اعتکاف نفلی نیت کریے، جب تک رہیں گے ہم اعتکاف کی نیت کرتے ہیں، آپ کو ثواب ملے گا، مسجد کا بھی احترام رہے گا، بات مت کریں، یہ بات بہت ہی غلط بات اور بہت ہی بیکار بات اس سلسلے میں۔ اللہ تعالی ہم تماموں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، واخر الحمدللہ رب العالمین۔